السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لازوال دولت ہے، اور جس کو یہ دولت مل جائے وہ دنیا میں بہت بڑا خوش نصیب شخص ہے۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ مشکلوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں کچھ بھی ذکر نہ کرے، بلکہ دوسروں کے سامنے اس طرح نظر آئے جس طرح بالکل فریش اور آسان اور نارمل نظر آتا ہے، جس طرح عام حالت میں بندہ نظر آتا ہے دوسروں کو اسی حالت میں نظر آئے، لیکن اپنے دکھ کا، اپنے تکلیف کا اظہار نہ کرے ان سے، بلکہ اللہ کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کے اظہار کرے، رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے اظہار کرے، یا کسی وقت بھی جب اس کو ٹائم ملتا ہے اللہ کے ساتھ اظہار کرے اپنی باتوں کا، جو اس کو تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس کا ذکر اللہ سے کرے اور بندوں سے نہ کرے، بندوں کے سامنے بالکل اچھا نظر آئے جیسے کہ عام حالت میں نظر آتا ہے۔ تو یہ اگر ایسا بندہ کر لے تب وہ صبر کرنے والا کہلاتا ہے، یعنی وہ برداشت کی قوت جو اپنے اندر ڈالے گا تو اللہ اس برداشت کی قوت کو اور بڑھا دے گا، صبر کرنے میں اور زیادہ وہ آگے بڑھ جائے گا اور اللہ کی رحمت کو پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، رکاوٹوں میں اور ہر طرح کی تکلیف میں صبر کرنے والا اللہ کو اپنے ساتھ پاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، فصبر اور صبر کریں، کما صبر جس طرح کے صبر کیا، اول العزم من الرسل، رسولوں میں سے اول العزم کا مطلب ہے بڑے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے جو پیغمبر تھے، انہوں نے صبر جیسے کیا آپ بھی ایسے صبر کریں، یعنی وہ تو صبر کی بڑی عظیم مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بھی ایسے ہی صبر کریں۔ تو صبر کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس صبر کرو اللہ کے حکم سے، جب بھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، اللہ کے حکم سے صبر کر جاؤ، اللہ کے ساتھ بات کرو، کسی اور کو ذکر نہ کرو۔ فَاصْبِرْ أَنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، صبر کریں کیونکہ نیک جو لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار، ان کے لیے ہی صبر ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس اللہ کے حکم سے صبر کرتے رہو، مصیبت نازل ہونے پر، امتحانات میں آزمائے جانے پر، غم و الم میں گرفتار ہونے پر ہمت کریں، برداشت کریں اور مردانہ وار مظاہرہ کریں کہ اس کو برداشت کرنے کا، اور ذکر تک نہ کریں، صرف اللہ سے ذکر کریں، مخلوق سے کچھ بھی اس کا ذکر نہ کریں، اور نہ مخلوق کو ایسی شکل دکھائیں کہ وہ اگلا سمجھے کہ یہ بندہ بہت پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اور آپ دوسرے لفظوں میں اپنی شکل سے ان کو اظہار کر رہے ہیں کہ میں تکلیف میں ہوں، تاکہ اگلا پوچھے اور آپ اس کو بتائیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی التجا کریں، مخلوق کو بتائیں نہ، مخلوق کے سامنے آپ جب پیش ہوں تو اچھی طرح پیش ہوں، وہ یہ سمجھیں کہ یہ ٹھیک ہے، اللہ کے پاس ہو، بندے کا پتہ صرف اللہ کو ہو، یہ صبر جو ہے یہی ہوتا ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں، وہ صبر نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو بس ڈھونگ رچا رہے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار اور عاجزی انکساری کرنے والے بندے جو ہوتے ہیں وہی صابر ہوتے ہیں۔ وس والصابرین علی ما اصابہم، جو مصیبتیں، جب مصیبتیں بھی ان پر داخل ہوتی ہیں، ان پر نازل ہوتی ہیں، تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے علی ما اصابہم، جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو صبر ہی کرتے رہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع دی گئی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ان سے جدا ہو گیا، یعنی یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے کہا فصبر جمیل۔ تو پھر جب ان کو بعد میں اطلاع دی گئی کہ آپ کا دوسرا بیٹا بنیامین بھی آپ سے جدا ہو گیا، تو پھر بھی انہوں نے کہا صبر جمیل، یعنی انہوں نے بالکل شکایت کسی سے نہ کی لیکن صبر کیا، تو یہ اللہ سے بات کی انہوں نے۔ تو اس لیے صبر کے وقت اللہ سے ہی بات کرنی ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف ہوئی تو انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ تکلیف میں میری زبان کو سلامت رکھنا، یہ تیرا ذکر کرتی رہے، تو وہ بھی صبر میں اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ تو یہ آپ دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے عرض کیا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، یعنی مستقل مزاج ثابت قدم پائیں گے۔ تو اللہ نے جو حکم کیا ہے وہ کر گزرے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ میں بھی صبر کرنے والا ہوں، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزریں، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ صبر بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور انسان کے وہ کام جو عام زندگی میں نہیں ہوتے صبر کرنے سے ہو جاتے ہیں۔ یعنی بندہ جب صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، تھوڑا وقت اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور پھر اس کے جو رکے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر خاص احسان ہوتا ہے۔ درگزر کرنا، تکلیف سے اپنے آپ کو برداشت کی قوت پیدا کر کے تکلیف کا سامنا کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور یہ بھی صبر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، ایک بندہ آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو مختلف غلط ناموں سے پکارتا ہے، تو آپ اس کو سزا نہیں دیتے، آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ معاف کر دینا ایسے بندے کو، یہ بھی صبر ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ نحل میں آتا ہے، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اس قدر سزا دو اس کو جتنی تکلیف اس نے آپ کو دی، تو اگر صبر کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اب اگر بندہ دیکھے نا، دوسرے بندے کو سزا اتنی دیں جتنی اس نے آپ کو دیا، آپ کو تکلیف دی۔ اب آپ کی تکلیف، اس کو جو تکلیف ہو رہی ہوگی آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا، اب اللہ تو جانتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو تکلیف دی تو اس کی سزا زیادہ ہو گئی تھوڑی سی، تو قیامت کے دن تو پھر آپ کو اس کا بدلہ پھر الٹا آپ کے اوپر پڑ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ معاف کر دے دوسرے بندے کو، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ قیامت کے دن بہت بہتر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر میدان جنگ میں ہیں تو وہاں بھی ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو ثابت قدم اور صبر کا جو مظاہرہ کرتا ہے، وہ اگر ایک بندہ ہوگا تو 10 پر غالب آ جائے گا۔ اسی طرح اگر 100 بندے ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ضبط نفس جو ہے وہ بھی صبر ہے۔ ضبط نفس کا مطلب ہوتا ہے نفس کی خواہشیں، نفس خواہش کرتا ہے، بری خواہشیں کرتا ہے، بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے
چھوڑ भाई, تو نہیں جانا، یہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے کام، یہ برا کام ہے، یہ غلط ہے، میں نے نہیں کرنا، اپنے نفس کی خواہش کو روکتا ہے۔ یہ بھی روکنا صبر ہے۔ اور پھر اسی طرح خوشی کا موقع ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ تو جو ہے نا اس خوشی کے موقع پر جشن منا، اور فضول خرچی کر، اور بے حیائی کر، اور ڈانس کر، اور موسیقی اور دوسرے گندی چیزیں دیکھ، اور اس طرح لوگوں کو بھی دکھا، لوگوں کے ساتھ گندی رسمیں منا۔ تو اس طرح غلط خواہشیں بندے کے اندر پیدا کرتا ہے۔ خوشی کے موقع پر بندہ ان سب خواہشوں کو دبا دیتا ہے اور صرف اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، تو یہ بھی صبر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح غم کے موقع پر بھی اگر کوئی بہت زیادہ غم ملتا ہے، دکھ ملتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر بھی بندہ اپنے آپ کو صبر میں رکھتا ہے، تو پھر اللہ سے اس کا صلہ پاتا ہے۔ تو اگر ہم جس طرح سورہ ہود میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم انسان کو، اللہ فرماتا ہے، اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازیں اور پھر رحمت اس سے چھین لیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیف کے بعد پھر کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہنے لگتا ہے اور اور اترانے لگتا ہے کہ میری تکالیف تو رخصت ہو گئیں۔ اس وقت وہ خوشی سے اکڑ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں سب سے اعلیٰ ہوں، مجھ پہ اللہ کا رحمت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ جب کہ وہ اس وقت صبر کرتا، اللہ فرماتا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کرتے رہے، تو وہ ایسا انداز نہیں اپناتے، تو وہ تو جھکے رہتے ہیں اور آداب کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عرض کرتے ہیں، ہوا نہیں مارتے۔ دیکھیں نا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہ ہوا مارتے ہیں، نہ اکڑتے ہیں، نہ اتراتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بندے کو صبر سے، تکلیف بھی ہو کچھ بھی ہو، صبر کا ثواب ختم ہو جاتا ہے جب بندہ اوچھی حرکتیں کرتا ہے اور آداب سے دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر فرائض کی ادائیگی آتی ہے، اس میں مشقت اٹھانا پڑے تو بندہ اٹھا لے، لیکن فرائض کو ادا کرے خندہ پیشانی سے، یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو گھیر لیتی ہے۔ لیکن اگر بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے بس وہ دل اور پریشانی، دل سے نہیں بلکہ پریشان ہو کر، تو پھر فرائض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن وہ جو صلہ اس کو ملے گا، اس کی لذت پھر اس کو نہیں ملے گی، اور ثواب بھی اتنا نہیں ہوگا۔ صبر دین اور دنیا دونوں میں فلاح کا ذریعہ ہے۔ صبر کرنے والے آخرت میں اتنا اجر و ثواب پائیں گے، اور بعض صبر کرنے والے تو بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور باقی لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، اور پھر اس وقت وہ سوچیں گے کاش ہم بھی اس وقت دنیا میں صبر کر لیتے۔ صبر کرنا اللہ کا حکم بھی ہے۔ صبر کرنے والا اللہ کا فرما بردار رہتا ہے، اور قرآن پاک میں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والوں میں اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے سے یہی توقع رکھتا ہے کہ بندہ صبر کرے۔ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے اسے جو صبر کرتا ہے۔ تو اس لیے تکلیف، پریشانی اور نقصان جو ہے اس بندے سے دور ہو جاتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ ایمان، اعمال صالح اور نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور صبر کرنے والا بہت بڑے مقام تک جا پہنچتا ہے۔ صبر کرنے سے
جو ہے بندے میں اخلاق حسنہ پیدا ہوتا ہے، اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں جو دوسروں کے دل میں گھر کر لیتی ہیں، تو بندہ دوسروں کے ہاں ہر دل عزیز بن جاتا ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی اس بندے کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ صبر بہت بڑی طاقت ہے جو بندے کو اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں دنیا میں صبر اور تحمل سے زندگی گزار کے اپنے ہاں مقربین خاص میں شامل فرمائے۔ آمین۔